بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمود اصغر چودھری اپنے پروگرام نئی سوچ کے ساتھ۔ ناظرین، برطانیہ میں پاکستانی کمیونٹی نے ہر شعبے میں اور ہر زندگی کے فیلڈ میں اپنے آپ کو منوایا ہے۔ برطانیہ میں جتنے بھی پاکستانی آئے انہوں نے اس معاشرے میں ویلیو ایڈ کرنے کی کوشش کی۔ ایک جانب تو تعلیم کے شعبوں میں انہوں نے کارہائیں نمایاں سر انجام دیے، تو دوسری جانب سیاست کے ایوانوں میں انہوں نے جو برطانیہ کی مین سٹیز ہے ان کو اوپر یہ ثابت کیا کہ وہ اس سوسائٹی میں باقاعدہ طور پر اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بزنس کی دنیا میں گئے تو وہاں پہ بھی اپنا ایک نام پیدا کیا۔ ایک بہت بڑا تانا دیا جاتا تھا برطانیہ میں رہنے والے لوگوں کو، اور خاص طور پر جتنی بھی ویلفیئر سٹیٹ ہیں کہ وہاں پہ لوگ جاتے ہیں اور اس کے سسٹم کو استعمال کرتے ہیں لیکن کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کرتے۔ اس جو تانا ہے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے بہت سی ایسی پاکستانی آرگنائزیشنز ہیں جو نہ صرف برطانیہ بلکہ یورپ میں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں اور اس سوسائٹی میں اپنی ویلیو ایڈ کر رہی ہیں۔ ہمیں فخر ہے ایسے تمام لوگوں پر جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں نہ صرف اپنے پاکستان کے کلچر کی نمائندگی کرتے ہیں بلکہ اسلام کے اس پیغام کو بھی جو ہے وہ آگے پہنچاتے ہیں کہ انسان وہی ہے جو دوسروں کے دکھ اور درد کو سمجھے۔ ہماری مانچسٹر کی ایک آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے اوپن کچن۔ اس آرگنائزیشن نے پچھلے 6 سال سے لگاتار وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ جس کا پورا برطانوی معاشرہ مترف ہو گیا ہے۔ پچھلے 6 سال سے لگاتار یہ آرگنائزیشن لوگوں کو، ضرورت مند لوگوں کو، محتاجوں کو، غریبوں کو فوڈ فراہم کر رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ آج اس آرگنائزیشن، اس چیریٹی آرگنائزیشن کا آپ کو تعارف کروایا جائے، ان کے والنٹیئرز سے آپ کو ملوایا جائے اور ان رضاکاروں کی محنت کو خراج تحسین پیش کیا جائے جو پچھلے 2198 دن سے لگاتار بغیر کوئی ناغہ کیے سردی اور گرمی میں لوگوں کی مدد کے لیے موجود ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت اسٹوڈیو میں اس تنظیم کے روح رواں میرے میں اس طرف سے شروع کرتا ہوں۔ مرزا شہزاد صاحب CEO ہیں اوپن کچن کے۔ بہت شکریہ مرزا شہزاد صاحب، آپ نے ٹائم نکالا اور اسٹوڈیو میں آپ تشریف لے کر آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ موجود ہیں عامر خان صاحب۔ عامر خان صاحب کی ایک پروفائل تو یہ ہے کہ صحافت سے بھی وابستہ ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ چیریٹی کے حوالے سے انہوں نے یہ صدر ہیں اوپن کچن کے، اور ان سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ چیریٹی کس طرح کام کر رہی ہے۔ بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ویلکم آپ کو اسٹوڈیو میں کرتے ہیں۔ چودھری عبدالرفیق صاحب ہیں، ویسے تو یہ صدر ہیں فری کڈنی ڈائلسس سینٹر جہلم کے، اور اس کے علاوہ چیئرمین ہیں جہلم فورم کے، اور سماجی خدمات کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں، لیکن خصوصی طور پر یہ اوپن کچن کے ساتھ بھی اپنا اس کے بھی رضاکار بھی ہیں، ٹرسٹی بھی ہیں، مدد کرتے ہیں، اور ان کو ہم دیکھتے رہتے ہیں اکثر وہاں پہ جب جاتے ہیں۔ تو بہت شکریہ سر، آپ بھی یہاں پر تشریف لے کر آئے۔ سب سے پہلے میں مرزا شہزاد صاحب کے پاس جاؤں گا۔ مرزا صاحب، یہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ یہاں پہ لوگوں کو فوڈ فراہم کرنا چاہیے، اور کب آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک مجھ پہ بہت بڑا کرم ہے کہ لاسٹ 36 ایئر سے میں چیریٹی کا کام کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے کام لیے ہیں پاکستان میں، جو بہت سے میں نے فری ڈسپینسریز، آئی کیمپس کے علاوہ جو میرا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا وہ ترک منشیات سینٹر تھا، ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر۔ اس کی خاص بات یہ تھی کہ 40 پیشنٹ یہاں سے جا کے علاج انہوں نے پاکستان ہمارے سینٹر سے کروایا تھا، پورے پاکستان وہ فری کرتے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک فضل و کرم تھا۔ اب آتا ہوں کہ اوپن کچن مانچسٹر، جب آپ کو پتہ ہے کہ مارچ 2000 میں جب یہاں پہ لاک ڈاؤن ہوا، 2020 میں یہاں پہ لاک ڈاؤن ہوا، تو بہت بڑا ایک مسئلہ لوگوں کو یہ آ رہا تھا کہ کھانا نہیں تازہ مل رہا تھا۔ اس میں بہت سارے ہوم لیس تھے، سینئر سٹیزن تھے، اسٹوڈنٹ تھے، اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کے مسائل تھے۔ تو مجھے ہماری باجی شبانہ جو پریزیڈنٹ ہے ویمن کی، انہوں نے مجھے کال کی کہ آپ کے علاقے میں کچھ لوگ ہیں، انہیں کھانے کی ضرورت ہے۔ تو
अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर से थोड़ा बहुत जो होता था वो शुरू किया, जो लोगों को जिनको ज़रूरत थी वो ले रहे थे, पर ये तादाद बढ़ते बढ़ते 50 के करीब मेरे लिस्ट में लोग आ गए थे। तो मेरे लिए थोड़ा सा जो है वो हो रहा था कि इसको अब बड़े पैमाने पे शुरू किया जाए। यानी पहले आप खुद घर से तैयार करते थे खाना? घर थोड़ा सा लोगों को 4-5 लोगों को जो ऐसे लोग जो है थे, मगर जो लोगों को पता चलता गया तो वो तादाद एक सर्वे 50 से ज़्यादा जो है वो लोगों की हो गई थी। तो फिर जो मेरे कोलीग है सैयद आलिम मोहम्मद शाह साहब, मैंने उनसे बात की, उन्होंने एक चैरिटी से बात की, तो उन्होंने कहा जी हम आपको जो है वो सपोर्ट करेंगे कि आप प्रोग्राम शुरू करें। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 18 अप्रैल जो ऑन रिकॉर्ड हमारा जो से हम आज 6 साल और आज 8 दिन जिसे कह रहे हैं आपने 2198 कल तक थे, आप 2199 दिन आज हो चुके हैं। कल तक इंशाल्लाह 2200 दिन हो जी, कल इंशाल्लाह 2200 दिन हो जाएंगे। तो वो जो है कि हमने उस वक़्त आपको पता है तमाम मसाजिद हर चीज़ बंद थी, तो अल्लाह का नाम लेके अपनी पॉकेट से वो प्रोग्राम जो है वो शुरू किया कि अनाउंस किया जी कि हम जो है वो, अच्छा मैं ये भी बताना, ये उस वक्त जैसे मैंने मसाजिद का ये हमने प्रोजेक्ट कादर जिलानी इस्लामिक सेंटर्स में 18 अप्रैल उस वक्त तमाम मसाजिद बंद थी, हमने खुलवाया, उन्हें रिक्वेस्ट कीजिए इस तरह की ज़रूरत है, तो हमने ये शुरू किया। तो उस वक़्त आपको ये भी ज़रूरी है कि उस वक़्त कोई ऑर्गेनाइजेशन जो फूड पे काम कर रही थी बंद हो चुकी थी, क्योंकि लॉकडाउन सारे डर गए थे लोगों पे एक खौफ था, किसी को फ़ोन करना भी लोग जो है ना उस वक्त समझे थे किसी की कॉल आ गई तो बड़ा मुश्किल होगा, मगर अल्लाह ने हमसे काम लेना था। मैंने वो काम शुरू किया 18 अप्रैल को, एक जो सेटअप बनाया था वो आपने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा विज़िट किया, हमने देखा होगा ये डिफरेंट विज़िट है फूड बैंक का। आप देखते हैं जो हम सैटरडे को हमारा 50+ आइटम्स होती हैं वो देते हैं, वो उसका मकसद ये होता है कि उन लोगों को ग्रोसरी जो फ्रूट वेजिटेबल के वो उनका नाश्ता और जो नहीं खाना लेने आ सकते रोज़ाना वो उन्हें वो उन चीज़ों से वो तैयार करके खाना अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। और जो हम खाना ये 2 प्रोजेक्ट हैं, आप लोगों को प्रिपेयर्ड खाना पका के भी तैयार करके भी देते हैं, जी। और जो सैटरडे को आप करते हैं वो नॉर्मल फूड जो है वो ग्रोसरी वगैरह जो है वो भी आप मुहैया करते हैं। बेसिक जो हमारा जो प्रोजेक्ट था वो ये था कि हम रोज़ाना उन्हें खाना मुहैया करें, गर्म खाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये जो है प्रोजेक्ट पहले दिन से लेके 18 अप्रैल लेके आज दिन तक हम उनको रोज़ाना जो है वो हम खाना मुहैया कर रहे हैं। ये हाँ जी, तो इसमें कोई किसी किस्म का नागा नहीं है। ये मेरे जितने भी ये वॉलंटियर बैठे हैं ना, आज ये आपके सामने वो लोग आए हैं जो उन्होंने गर्मी तो है इसका लोग एंजॉय करते हैं, सर्दी -7 में भी इन लोगों ने रोडों पे, ये शहर है जहाँ पे बारिश हर वक्त होती रहती है, हाँ जी बारिश होती है, तो हमारे नज़दीक ये वो चीज़ नहीं थी। तो मैं थोड़ा सा फिर उसी तरफ आता हूँ कि जब मैंने ये अनाउंसमेंट की तो उस वक्त जो हमारे कौंसलर थे रब नवाज, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि जी कि हम आपको जो है इस प्रोग्राम में सपोर्ट करना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इस तारीख़ को शुरू जो कर रहा हूँ। तो वो आए, वो उनके साथ दीगर कौंसलर अली अहमद और कौंसलर जिल भी थी, ठीक है। और उन लोगों ने हमें जो अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनकी एक लेबर पार्टी की, तो उनकी तरफ से पहली जो हमें जो 1000 पाउंड की डोनेशन उनकी तरफ से मिली थी। अच्छा, डोनेशन की तरफ मैं बाद में आता हूँ। एक तो कहा आपने जब आपको लगा कि खाना मुझसे सही तौर पर सब लोगों के लिए पका के तैयार नहीं हो सकेगा, तो उसके बाद कौन सी चैरिटीज़ हैं जो आपको खाना देती हैं इस वक्त? इस वक्त जी हमें जो मैनचेस्टर का बहुत बड़ा नाम है शेरिडन, शेरिडन स्वीट वाले, वो हमें खाना मुहैया कर रहे हैं। और फेयर शेयर ये बहुत बड़ी इंटरनेशनल चैरिटी है, इसके ये इनसे आगे जो जितने भी ये फूड के मतलब का ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं हम उनके साथ रजिस्टर्ड हैं। मैं आता हूँ आपके साथ, अभी मैं सदर साहब को शामिल करना चाहूँगा। अमर साहब, बेशक चैरिटीज़ जो है वो खाना आपको देती होंगी, वो तो आपको खाना वराई दे देती होंगी ना पूरे, तो आप उसको ज़ाहिर है आप कह रहे हैं कि 50+ लोगों को आप एवरीडे दे रहे हैं, तो ये तो बड़ा मेहनत वाला काम है, खाना कलेक्ट करना फिर उसको पैक करना, क्या कहेंगे इस पर? महमूद साहब, सबसे पहले तो जी नई सोच और डीएम के जितने भी देखने वाले हैं जी सब सब्सक्राइबर को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतने अच्छे मौजू के ऊपर आपने ये पैनल सारा लेके आए हैं। जैसा कि आपने मेरा तारफ़ करवाया कि मैं मीडिया से रिलेटेड हूँ, मैं सर इनकी ना निजी चैनल में रिपोर्टिंग करता था,
اوپن کچن کی رپورٹنگ کرنے جایا کرتا تھا. اچھا جی 2 ماہ میں ان کی میں نے رپورٹنگ کی تو مجھے ان کا کام بڑا اچھا لگا. اور پھر میں نے انہیں جولائی کے اینڈ پہ میں نے شہزاد صاحب کو کہا کہ میرے پاس بھی 1 دن اسپیئر ہوتا ہے, اگر میں بھی آ کے ہیلپ کروں تو آپ مائنڈ تو نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا جی ویلکم, آئیں, آپ بھی آئیں. تو اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. یہ سر وہ ہم نا وین فل کر کے لے آتے ہیں, ہمارے ماشاءاللہ 2 ڈرائیور ہیں, اپنی ان کی وینز ہیں, والنٹیئر ہیں, تو ان کو آ کے پھر اوبیسلی پوری ٹیم نا سارٹڈ کرتی ہے سامان کو, علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں. جو کہ شارٹ ڈیٹڈس والی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم پہلے دیتے ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں 1 سال کے لیے ویلٹ ہوتی ہیں, 2 سال کے لیے ویلٹ ہوتی ہیں, وہ ہم پیچھے رکھ لیتے ہیں تاکہ یہ والا پہلے سامان دے لوگوں کو. میرا صاحب ویسے صحافی جو ہوتے ہیں وہ تو ہمیشہ ہی تنقیدی ہوتے ہیں اور ان کا سوال ہی کام تنقید کرنا ہوتا ہے. اگر آپ نے صحافیوں کو قائل کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ اس لحاظ سے قابل تحسین ہے کہ ایک صحافی آپ کے ساتھ باقاعدہ پریزیڈنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں. میں اس پر آؤں گا تنقیدی سوال کی طرف. میں چودھری عبدالرفیق صاحب کے پاس جاؤں گا. چودھری صاحب آپ آلریڈی بہت سے پروجیکٹس میں کام کر رہے ہیں. آپ نے ڈائلسس سینٹر جو ہے بنایا ہوا ہے, جو اس میں بھی آپ لوگوں کو سروسز دے رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اور آپ کی بہت زیادہ سماجی خدمات ہیں, جیلم فورم کو آپ لے کے چل رہے ہیں. تو اوپن کچن کے ساتھ آنے کا کب ذہن میں خیال آیا, یا کیسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلی. فرسٹ آف آل آپ کی نئی سوچ کے پروگرام کا بہت شکریہ, آپ کا جو سا بہت شکریہ. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ڈی ایم ڈیجیٹل دوبارہ منظر عام پہ ہے, اللہ پاک ان کی ترقی نصیب فرمائے. ریگارڈنگ یور کوشچن, مرزا شہزاد صاحب جو ہے وہ ہم نے پاکستان سے جو ہے نا یہ کام شروع کیا ہے چارٹی کا, جیسے انہوں نے ابھی ایکنالج کیا ہے, تو ہم اکٹھے پاکستان سے چلتے جو ہے ادھر آ رہے ہیں. تو ادھر جب میں تو پہلے آ گیا تھا شہزاد صاحب, بعد میں انہوں نے باقی پروگرام جو ہم نے اکٹھے شروع کیے, سپورٹ کا پروگرام کیے, باقی کافی پروگرام کیے. لیکن اوپن کچن جیسے انہوں نے کہا کہ ایک نیسیسٹی بن گئی تھی, ساری دنیا جو ہے لاک ڈاؤن میں تھی, تو یہ پروگرام جو ہم نے شروع کیا. اور دیکھتے دیکھتے آپ کے سامنے جو ہے ایک کارواں بنتا گیا. تو اس کو سپورٹ کرنا ہمارے لیے لازمی ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں کہ ایک تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے یہ کام ہو رہا ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, کوئی باہر سے نہ پیسے آ رہے ہیں, نہ کوئی پیسے لے رہے ہیں, نہ کوئی ہمارے والنٹیئر کوئی پیمنٹ لیتے ہیں, خود سے پیسے ڈال کے اپنی محبت اور اللہ کی رضا کے لیے جو کرتے ہیں. تو اس لیے میں تو ویسے ان کے ساتھ پرانا ساتھی ہوں ڈے 1 سے. اگر کوئی بھی دیکھتا ہے, اگر صحافی ہے دیکھتا ہے تو وہ بھی آ جاتے ہیں, اگر کوئی باہر سے کوئی کونسلر ہے دیکھتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں. ہمارے پروگرام میں ایوری سیٹرڈے کو کوئی ایسا کونسلر یو کے کا, کوئی ایسے لارڈ میئر, کوئی میئر, کوئی ایم پی اے, کوئی منسٹر جو ہے وہ ہر جو ہے وہ ہمارے پروگرام میں آ چکا ہے اور اپریشیٹ کر چکا ہے. آپ ہیپی ہیں, آپ کو ان کی سروسز آپ کو اچھا لگتا ہے کہ یہ مطلب چلے ٹھیک ہے پاکستان کے ساتھ تو آپ کا ایک پرانا سلسلہ ہے, لیکن یہاں پہ جو کام کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا ہے کمیونٹی کے حوالے سے؟ الحمدللہ جی, مور دین ہیپی ہوں, اور انشاءاللہ کوشش بھی ہے کہ ان کو مزید بہتر سے بہتر بنایا جائے. بہت شکریہ. مرزا صاحب اس 2198 اور آج 2199 دن ہو گئے, یعنی 2200 کل انشاءاللہ دن ہو جائیں گے. اس دوران بہت دفعہ آپ کی اپنی ذاتی مصروفیات آئی ہوں گی, کوئی خوشی غمی آ گئی ہوگی, کسی رشتہ دار کے گھر میں جانا ہے, کھانا کھانے جانا ہے, کسی پروگرام میں جانا ہے, تو بندہ بعض دفعہ تھک بھی جاتا ہے, تنگ بھی آ جاتا ہے. تو کیسے دیکھتے ہیں, یہ بڑا چیلنجنگ صورتحال نہیں تھی پچھلے 6 سال سے لگاتار اس کو کرنا؟ دیکھیں جی, میں اکثر کہتا ہوں کہ جو یہ نیکی کا کام ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ کی طاقت توفیق کے بغیر نہیں ہوتا. اور بالخصوص جو ہم خوراک بانٹ رہے ہیں, خوراک تو اللہ تعالیٰ بانٹ رہے ہیں, ہم تو اس کے ڈسٹریبیوٹر ہیں, اس نے ہماری یہ ڈیوٹی لگائی ہے تو ہم وہ دے رہے ہیں, ہم آگے بانٹ رہے ہیں, یہ ہمارا کام ہے. تو اس لیے کوئی نہ آج دن تک والنٹیئر تھکے اور نہ ہی ہم تھکے. آپ اپنے والنٹیئرز کے بھی تعارف کروائیں, ہمیں بتائیں اپنی ٹیم کے کتنے بندے ہیں, ان کے نام بتائیں, جو لوگ سن رہے ہیں دنیا بھر میں ان کو پتہ چلے کہ یہ لوگ ٹائم دے رہے ہیں. اس وقت کیا کتنی ٹیم ہے آپ کی؟ جی اس وقت ماشاءاللہ ہمارے 70+ والنٹیئرز ہیں. اچھا جی 70 اس میں بہت بڑی تعداد لیڈیز کی ہے. اور میں یہ بڑے فخر سے بات بتاؤں, ہمارے جو والنٹیئر وہ 7 ممالک کے ہیں. اچھا, آج تو ہم ادھر پاکستانی سارے اکٹھے ہیں, مگر اس وہاں پہ 7 ڈفرینٹ ممالک کے جو ہے والنٹیئر فیمیلز ہیں, وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. تو جیسا کہ آپ نے عامر بھائی جو اس کام کو دیکھتا گیا اللہ نے اس کے دل میں ڈالا. آپ بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ وزٹ کیے. آج نئی سوچ میں آپ نے سب سے پہلے اس لیے آپ نے بلایا کہ آپ نے وہ دیکھا ہے
کہ واقعی ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہی ہے. میں انہیں سب سے پہلے بلاؤں. تو آپ کا بہت بہت کوئی 2-4 نام بتا دیں ہمیں جو سنے, جو مین. ایک تو صدر صاحب ہو گیا آپ کے عبدالچودھری. جی میں اس سے پہلے وہ ایک سوال تھا نا, اس کا میں تھوڑا سا جواب. اس میں جو آپ نے بہت سارے دن, میں آپ کو یہ بتاؤں, میرا آج الحمدللہ ایک ناغا بھی نہیں ہے. ماشاءاللہ, ایک دن تالیاں بجا سکتے ہیں آپ یہاں پہ, ٹھیک ہے. اس دوران یہ سارے ساتھی گواہ ہیں کہ میرے 3 آپریشن بھی ہوئے ہیں. میرا ہرنیا کا آپریشن ہوا ہے تو میں سیٹرڈے کو سامان لگا کے گیا ہوں, اور جو ہے وہ میری ڈیوٹی ہوگی. نیکسٹ ڈے میں بیڈ سے اٹھ کے فوڈ بینک تھا. میں نے ناغا نہیں ہونے دیا. میرا اونٹ کبھی تو ایڈ کرنا چاہوں گا کہ شہزاد علی مرزا صاحب کے جی والد صاحب, انہیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے. جس دن ان کی وفات ہوئی تھی, گھر میں ان کے مہمان بیٹھے ہوئے تھے, اور یہ اور میں اور کچھ اور دوست بھی, ہم لوگ ایک میٹنگ میں گئے ہوئے تھے. تو یہاں سے آپ حساب لگا لیں کتنا جی یہ کمیٹیڈ ہے ماشاءاللہ. اور میرے ماشاءاللہ بہت سارے یہاں پہ میری بہت بڑی فیملی ہے ہر شہر میں. میرے جو کزن ہیں, میرے خالہ محمود, ناظرین یہ ہم آپ کو سنوانا اس لیے چاہ رہے ہیں کہ ہم دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اوورسیز میں جو پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہ صرف کہ اپنی جاب کر رہے ہیں, نہ صرف کہ ان کو اپنی مسائل ہیں, پرابلمز ہیں, اس کے ساتھ ساتھ وہ لوکل کمیونٹی کے لیے بھی سرو کر رہے ہیں. تو آپ بتائیں لوگوں کو کہ وہ پاکستانی نہیں ہوتے, وہ تمام کمیونٹیز آتی ہیں جو نیڈی ہیں, جو جن کے پاس گھر نہیں ہے, وہ سارے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو فوڈ بینک میں لوگ رہتے ہیں اس میں پاکستانی بہت ہی کم ہے. اس میں جیسے ہمارا لانگ سائڈ ہے وہ ملٹی کلچرل علاقہ ہے, تو وہاں پہ ہر ممالک کے لوگ ہیں, بلکہ دوسرے ممالک سے زیادہ لوگ یہاں کے ہیں جو کہ ہوم لیس ہیں, جو کہ بہت ساری ایسی مسائل کا شکار ہیں. اگر جب سے اب کہا جاتا ہے کہ انگلینڈ دنیا کا 7واں امیر ترین ممالک ہے, مگر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے پاکستان میں روڈوں کے اوپر بارش میں لوگوں کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا گا. اگر آپ یہاں پہ لندن میں, برمنگھم میں, مانچسٹر کے سٹی سینٹر میں جا کے دیکھیں وہ بیچارے کس طرح پڑے ہوتے ہیں, تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہاں پہ بھی یہ کام ہے, غربت یہاں پہ بھی ہے. تو پھر وہی جس نے کام لینا ہے وہ لے رہے ہیں. عامر صاحب, چیریٹی کا نام سنتے ہی ہمارے وہ ایک دل میں خیال آتا ہے کہ مطلب یہ بڑی لگژری لائف گزارتے ہیں اور بڑی بڑی مہنگی گاڑیوں میں گھومتے ہیں, اور یہ جناب جو فنڈنگ لیتے ہیں حکومتی اداروں سے, اور کوئی چارہ نے کسی کو دے دیا, باقی سارا کچھ جیب میں ڈالا, تو یہ بدنام بھی اس لحاظ سے یہ سسٹم ہو رہا ہے. تو لیکن مرزا صاحب کو دیکھیں, ان کی جو میں تو خیر جا کے خود بھی پروگراموں میں شامل ہوتا رہا ہوں, آپ نے بطور صحافی, کیونکہ صحافی کی تنقیدی نظر ہوتی ہے, تو آپ اتنے عرصے سے ان کے ساتھ ہیں, تو کیا کہیں گے اس بات پر؟ بالکل جی, بہت کچھ سننے کو ملتا ہے, لیکن وہ جو بہت بڑی چیریٹی کی آرگنائزیشن ہے نا, جو ان کا ملینز میں حساب کتاب ہے, یا 20, 30, 50 کنٹریوں میں کام کر رہے ہیں, ادھر شاید یہ سننے میں آتا ہے کہ جو بزنس کلاس میں ٹریول کرتے ہیں, بڑے بڑے ہوٹلوں میں رہتے ہیں. تو ہم تو جی سب ورکنگ کلاس ہیں, جتنے ہمارے دوست ہیں سب ورکنگ کلاس ہیں. تو اب جتنی ہمیں توفیق ہے, کوئی 50 پاؤنڈ ڈال دیتا ہے, کوئی 20 پاؤنڈ ڈال دیتا ہے, کوئی 100 پاؤنڈ ڈال دیتا ہے, تو اپنی مدد خود ہی یہ سب کچھ کر رہے ہیں. بہت زبردست. چودھری صاحب میں بھی شامل کرنا چاہوں گا آپ کو کہ چلو کھانا تو کسی نے آپ کو فری دے دیا, لیکن باقی لوازمات کے اخراجات بھی ہوتے ہیں. آپ ڈبے خریدتے ہوں گے, آپ چمچ خریدتے ہوں گے, آپ شاپر بیگ خریدتے ہوں گے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے یہ والنٹیئرز بیٹھے ہیں ان کے اپنے بھی تو کچھ دن کے کام ہوتے ہیں, جاب ہوتی ہے, جتنے وہ 4 گھنٹے اگر اس کو دینے کی بجائے کوئی اور جا کے کام کرے تو پیسے بنا سکتے ہیں. تو ان کو کیسے آپ مینیج کیسے کر رہے ہیں آپ سب لوگ؟ جی شکریہ. بات یہ ہے, دیکھیں جی شہزاد صاحب کو نا کوئی 1 سال پہلے میں نے کہا کہ شہزاد صاحب کچھ سیونگ وغیرہ کی ہے, کوئی مکان کا کوئی پراپرٹی لے لیں, کوئی مطلب کال کام آئے گی. چونکہ میں پریکٹیکل کام کرتا ہوں, تو میں نے سجیسٹ کیا ایز اے بردر. وہ بولتے ہیں بھائی جو میں کما رہا ہوں نا وہ سارا ادھر ہی جا رہا ہے, اوپن کچن میں جا رہا ہے, ٹھیک ہے. لہٰذا آج بھی یہ بس میں ٹریول کر کے جاتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ کلاس جہاز میں گاڑی بھی نہیں ہے, بس میں ٹریول کر کے جا کے اپنے بارش میں بھی آ کے اپنے اس اڈے میں کھڑے ہوتے ہیں اور انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. ریگارڈنگ باقی جو ہماری ساری ٹیم ہے,
وہ ہم خود سے خرچہ کر رہے ہیں, ہم خود سے جو ہے نا وہ دیتے ہیں جو بھی ضرورت ہو, جیسے بیگ لینا ہے یا کنٹینر لینا ہے, یہ کرنا ہے, جتنا بھی اس وقت کا ہوگا یا اس ہفتے کا ہوگا یعنی وہاں یہ پر سب کنٹریبیوٹ لوگ کریں. آپ اپنا وقت بھی دے رہے ہیں اور اپنی جیب سے پیسے بھی دے رہے ہیں, ایفرٹ بھی دے رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, اور اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ڈرائیورز فیول بھی جن کی وینز ہیں, حاجی شبیر صاحب ہیں, علی بھائی ہیں, فیول بھی سارا اپنے پاکٹ سے لگاتے ہیں. ماشاءاللہ جی, آپ سب کے لیے, آپ اپنے لیے بھی تالیاں بجائیں, بہت زبردست. بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے ناظرین یہ پروگرام بھی کرتے ہوئے. یہ جو اس طرح کی سکسیس سٹوریز ہیں, لوگ بزنس کی سناتے رہتے ہیں, لوگ ایجوکیشن کی سناتے رہتے ہیں, لوگ سیاست کے میدان کی سناتے رہتے ہیں, لیکن خدمت خلق کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لحاظ سے ایک یہ بھی اپنی نوعیت کی ایک ڈیفرنٹ اور مختلف قسم کی ہے. اس سے بھی بہت سے لوگوں کو انسپریشن ملے گی جو لوگ سن رہے ہیں. اچھا, چیریٹی کے حوالے سے جیسے میں پہلے اپنا عامر خان صاحب سے بھی بات کر رہا تھا, بہت زیادہ بندہ اتنی محنت کر رہا ہو, اتنے لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہا ہو, پھر کوئی ایسی بات بھی کر دے تو بندہ ڈسہرٹ بھی ہو جاتا ہے کہ یار میں تو خدا کی رضا کے لیے کر رہا ہوں, اور لوگ جو ہے وہ کس طرح میرے اوپر شک کا اظہار کر رہے ہیں. ایک تو اس بات کا جواب دیں. دوسرا یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار اب ٹھیک ہے, کرونا کے دنوں میں لوگوں کو مسئلہ تھا, آپ نے ان کو سروس فراہم کی, اب تو کرونا ختم ہو گیا ہے, تو اب بھی آپ اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں. یہ والے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, جہاں تک لوگوں کا کہنا ہے, آپ کو پتہ ہے میں اکثر ایک بات کہتا ہوتا ہوں, یہ سارا دنیا سن لے کہ جس انسان کا دماغ پازیٹیو ہے نا, وہ ہمیشہ اچھی سوچ سوچے گا, وہ ہمیشہ دنیا میں بھلائی کی بات کرے گا, کبھی تنقید کی بات نہیں کرے گا. اگر کچھ دیکھے گا بھی تو وہ خاموشی اختیار کر لے گا. اور جس بندے کا نیگیٹو ذہن ہے, اس کے سامنے جو مرضی ہو جائے اس نے جو ہے نا وہ غلط بات کہنی ہے. تو اس لیے یہ جو کام ہے نا, اس پہ ہم اکثر یہ میں کہتا ہوں کہ ہم نے اگر سیدھا جانا ہے نا, تو اگر راستے لیفٹ رائٹ سے ہمیں کچھ کہے گا نا, تو اگر اس کی طرف توجہ دیں گے اپنی منزل کی طرف ہم نہیں پہنچ سکیں گے. بہت خوب. ٹھیک ہے, تو ہماری منزل آگے ابھی بہت دور ہے. انشاءاللہ تعالی ہماری جو منزل ہے, ہمارا یہ ابھی کہہ لیں یہ اوپن کچن جو آپ 2200 دن کہہ رہے ہیں, یہ شروعات ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی نے ہمیں ہمت طاقت توفیق دی, تو یہ انشاءاللہ تعالی یہ دنیا کا ایک رول ماڈل یہ جو ہے ادارہ ہوگا. رول ماڈل اس لیے بھی کیا ہے, جب آپ نے کرونا کی بات کی ہے نا, تو آپ گوگل پہ کسی جگہ پہ بھی جا کے سرچ کر لیں, یہ پوری دنیا کا واحد پروجیکٹ ہے جو کرونا وبا کے دوران شروع ہوا اور آج دن تک جاری ہے. اسی کے میں آپ کے سوال کا جواب یہ دینا چاہوں گا کہ یہ بند کیوں نہیں ہوا. دیکھیں جی, ہم نے تو یہ کہا کہ جب تک ایک آدمی بھی آئے گا ہم اس کو جاری رکھیں گے, اور یہ ساتھی گواہ ہیں کہ ہم جب ہمارا جو فوڈ نہ ہو تو ان سب کو کہا ہوا بھائی ٹیک وے سے لے کے اپنی پاکٹ سے لے دیں, کسی بھی بندے کو واپس حالی آ نہیں جانا. یہی اس پروجیکٹ کی کامیابی ہے. یہ میں پہلے جن سے سوچ ہے کہ سب بیٹھے ہوئے نے کہا ہوا ہے کہ جی کوئی بندہ, یہ بندے کسی وقت آتے ہیں, لیٹ آتے ہیں, دیر, یقین کریں کہ یہ حاجی شبیر صاحب بیٹھے ہیں, راجہ صاحب بیٹھے ہیں, رزاق صاحب بیٹھے ہیں, علی بھائی بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, چیمہ صاحب ہیں, حفیظ چوہان صاحب ہیں, اور ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں نا, یقین کریں آپ نے دیکھا ہوگا یہ بچے اتنا کام کرتے ہیں. یہ حسنان ہے, محمد علی ہے, محمد رافع ہے, ٹھیک ہے, اور بہت سارے بچے ہیں, اور لیڈیز کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. ٹھیک ہے, میں نام لوں تو ہمارے جبار صاحب, 70 بندوں کا نام بھی یاد ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اتنے ہوتے ہیں کہ میں 2 بندوں کی مثال دیتا ہوں کہ جب یہ آپ نے کہا نا کہ ہم بڑے, میں ایک فرض سے کہہ رہا ہوں کہ جب سے لاک ڈاؤن ختم ہوا ہے ہمیں کسی قسم کی کہیں سے بھی کوئی فنڈنگ نہیں ملی. اس دن سے لے کے آج دن تک یہ ہمارے دوست ساتھی روزمرہ, کہ ہماری یہ سروسز ڈسٹریبیوشن ہے یہ, کیونکہ ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم کھانا لا رہے ہیں خود بنا رہے ہیں, اس پہ اخراجات بہت زیادہ ہیں. ہمیں وہ کچھ دوست ہیں, ڈاکٹر افطاب صاحب ہیں, شامی بھائی ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے جو بہت اسپانسر ہیں, وائس فارمیسی والے ہیں, جو میں سب سے پہلے ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی بلڈنگ
اور مانچسٹر کے جو ہارٹ ہے لانگ سائڈ مارکیٹ کے، اگر وہ کتنے ملینز کی بلڈنگ ہے، اگر وہ رینٹ پہ ہو تو آپ خود اندازہ، وہاں پہ ایک چھوٹی سی شاپ کا 2000-3000 سے رینٹ کام نہیں ہے، تو اس وہ بڑی بلڈنگ ہے. ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اسی طرح ہمارے شراز بھائی ہیں کہ ہمیں انہوں نے ہمیں جو فوڈ بینک کے لیے جگہ دیا ہے، کچن دیا ہے، وہاں پہ ہمارے فریزر فریج چل رہے ہیں، کسی قسم کا کوئی رینٹ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک دین ہے. بہت زبردست جی. ایسے تمام جو انسنگ ہیرو ہیں جو باقاعدہ طور پر بیہائنڈ دا سین کام کر رہے ہیں، اور واقعی اگر ایک جگہ پہ ایوری ڈے 50 لوگوں کا بندوبست ہو رہا ہے اور ایوری ویک 200 لوگ آ رہے ہیں، وہاں پہ تو اتنی بڑی جگہ چاہیے، اتنا بڑا سامان سمارا چاہیے جو ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. میں عامر خان صاحب کو شامل کرنا چاہوں گا. عامر خان صاحب، ایک اعتراض یہ بھی آتا ہے کہ آپ لوگ چونکہ مختلف آرگنائزیشن سے کھانا لیتے ہیں، بچا ہوا کھانا لیتے ہیں، پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. گروسریز بھی آپ اسی طرح لیتے ہیں، جو لوگ ڈونر ہیں ان سے آپ لیتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں. تو یہ ہائیجین کا خیال کون رکھتا ہے کہ یہ واقعی کھانا کھانے کے قابل ہے یا نہیں، یا جو آپ چیزیں لیتے ہیں گروسری کی وہ کہیں ایکسپائرڈ تو نہیں ہو گئی؟ مطلب اس کے بارے میں آپ کے جو ناقدین ہیں وہ اعتراض کر سکتے ہیں، تو اس کو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ وہ سر اس کے لیے یہی ہے کہ میں نے خود وہ کورس کیا ہوا ہے جی ہائیجینک کا، ہمارے پاس وہاں سرٹیفکیٹ بھی پڑا ہوا ہے. اور ہمارے جو اسٹور کے مینیجر ہیں چیمہ صاحب، محی الدین چیمہ صاحب، وہ جی ساری ڈیٹس، ایک ایک چیز کی ڈیٹس چیک کرتے ہیں. سویٹس کی کتنی ڈیٹس رہ گئی ہیں، چنوں کی کتنی ڈیٹس رہ گئی ہیں، تو وہ اس کا نا سب سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. 7 ڈے ویک ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ڈیٹس چیک کرتے ہیں. یعنی پوری آرگنائز طریقے سے آپ کی یہ چیورٹی چل رہی ہے، بچا ہوا نہیں کا خیال رکھا جا رہا ہے. سوری ٹو سے اسے بچا ہوا نہیں کہتے، وہ شارٹ ڈیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. کو آپ سے سینسبری، ٹیسکو، ایزا کی جو شارٹ ڈیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں نا، سپوز انہوں نے نیکسٹ ماہ ختم ہو جانا ہے تو وہ ہم لے کے آتے ہیں، تو انہیں جلدی ہم ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اس کا مطلب ہے کہ گارنٹی ہے کہ جتنے بھی میرے دیکھنے والے لوگ ہیں مانچسٹر میں، اور جو لوگ اس طرح کے ڈونر ہیں جن کے دل لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے درد ہے، انہیں میں بتاتا چلوں کہ یہ آرگنائزیشن خالی یہ نہیں ہے کہ چیزیں لیتی ہے اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہے، بلکہ ایک ایک چیز کے لیے باقاعدہ انہوں نے ڈپارٹمنٹ رکھا ہوا ہے. جیسے انہوں نے نام لیا چیمہ صاحب کا، مختلف ان کے والنٹیئرز جن کی جو ڈیوٹی ہے کہ وہ ان کو چیک کرتے ہیں ایک ایک چیز کو، کہ ہم جس شخص کے پاس بھیجنے لگے ہیں وہ اس لحاظ سے ٹھیک بھی ہے یا نہیں. کھانے کے والے سے بھی آپ اسی طرح چیزیں دیکھتے ہیں کہ یہ کھانا تازہ ہے. کیا پیغام دیں گے جو لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں؟ آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ کیا انر خوشی ملتی ہے انسان کو، دلی اطمینان، سکون ملتا ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، الحمدللہ انسانیت کی خدمت کر کے جو خوشی ملتی ہے نا وہ قابل دید ہوتی ہے، اس کا تو کمپیریزن نہیں ہے. تو میں پیغام یہ دوں گا عوام الناس کو کہ بڑھ چڑھ کر انسانیت کی خدمت کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو چیریٹی کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، اس کا ویلتھ جو ہے وہ ڈکریز نہیں ہوتی. آپ کے رزق میں کمی نہیں آئے گی، آپ کے رزق میں اللہ پاک برکت ڈالے گا، وہ کاروبار میں برکت ڈالے گا. یہی ہماری آخرت کا ایک ذریعہ بنتا ہے. دنیا کے سارے کام آپ جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، بڑی کامیابی سے کرتے ہیں، بڑی تقدو سے کرتے ہیں، تو اس میں سے کچھ چند ایک ٹائم مومنٹ نکال کے جو ہے نا وہ انسانیت کی خدمت کریں. بلکہ میں سمجھتا ہوں جس کے پاس پیسے ہیں وہ کریں، جس کے پاس ٹائم ہے. ایک اسمائل از اے چیریٹی، مسکرانا بھی ایک چیریٹی ہے. ہمارے آ کے ہمیں صرف مسکرا کے کہہ دیں گے یار بہت اچھا، ویری ڈن، ویری گڈ، ویل ڈن، تو ہمارے لیے وہ بھی کافی ہوگا. کیسا آپ ایڈ اپ کرنا چاہوں گا جی؟ آپ صحافیوں کے حوالے سے جیسے آپ نے کہا کہ جی تنقیدی نظر رکھتے ہیں، ہمارے مانچسٹر کے جی جو کہ ویل نون صحافی ہیں نا طارق لودھی صاحب، وہ ہمیں بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بہت ہیلپ بھی کرتے ہیں. چودھری عارف اندھیر صاحب جو کہ بہت ہی ایک منجے ہوئے صحافی ہیں. اور آپ کو یہ جان کے حیرانگی ہوگی کہ آپ کے ڈی ایم ڈیجیٹل کے 2 ہونہار صحافی میاں عامر علی صاحب ہمارے ساتھ کووڈ میں انہوں نے بہت کام کیا. اور جو ڈائریکٹر ہیں وسیم چودھری صاحب، وہ میرے ساتھ خود جا کے سر کووڈ میں لوگوں کے گھروں میں ڈلیوریز دیتے رہے. کا مطلب ہے کہ صحافیوں کا بھی رول ہے باقاعدہ. اور میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ پرسنلی میں شاید واحد آرگنائزیشن ہے جس کے باقاعدہ جا کے کھڑا ہوا ہوں فوڈ ڈسٹریبیوٹر میں، اور کیا بھی ہے، اور مجھے بھی ذاتی طور پر بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کے پروگراموں میں جا کر سارا. تو میں ناظرین آج کے پروگرام کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اگر آپ سوسائٹی میں ویلیو ایڈ کرتے ہیں،
اگر آپ سوسائٹی جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں کے لوگوں کے لیے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو نہ صرف اپنے ملک کا بلکہ اپنی ثقافت کا نام روشن کرتے ہیں، بلکہ دوسری جانب بطور مسلمان جو سب سے بہترین چیز جس کو کہا گیا وہ یہ تھا کہ بھوکے کو کھانا کھلانا جو ہے وہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت سب سے بہترین کام ہے۔ تو یہ جو کام ہے اس کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے اس اوپن کچن نے، اور بڑی حیران کن باتیں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں، لیکن جہاں پہ ہمیں بھی لینا ہے ایک چھوٹا سا بریک، اور اس کے بعد ہم کچھ اور والنٹیئرز بھی شامل کریں گے، ایک صحافی کو بھی شامل کریں گے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس طرح کے جو پروجیکٹ ہیں وہ مختلف ممالک میں لوگوں کو کرنے چاہیے، اور ان سے انسپریشن لے کر جو ہے وہ جو ضرورت مند ہے ان کے ایک بھوکے کو جب آپ کھانا کھلائیں گے یا اس کو جو ضرورت مند کو جو اس کی ضرورت کی چیز دیں گے تو جو آپ کو جو اندر سے اطمینان ملے گا وہ ناقابل بیان ہے۔ تو دیکھتے رہیے، ابھی ہم بریک پہ جانے لگے ہیں لیکن جانا نہیں، ہم اور اس طرح کے حیران کن سوالات ان سے پوچھیں گے کہ کون کون سے چیلنجز کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں۔ بہت شکریہ۔